غزہ کے حوالے سے امریکی صدر کے متنازع منصوبے نے عالمی سیاست میں ایک ہلچل برپا کر دی ہے۔ فلسطینیوں کو مصر اور اردن منتقل کرنے کے منصوبے نے جہاں عرب دنیا میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے تو وہیں بین الاقوامی سطح پر مذمت کو جنم دیا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ پہلی بار نہیں ہو رہا، بلکہ ماضی میں بھی مشرق وسطی کی تقدیر بدلنے اور اسرائیلی تنازع کے حل کے لیے متعدد منصوبے بنائے گئے ہیں، مگر حالات آج بھی دگرگوں ہیں۔ آج کی رپورٹ شامل ہے ماضی کے انہی منصوبوں کی تفصیل پر۔ 1967 کی جنگ کے بعد جب اسرائیل نے مغربی کنارے، مشرقی بیت المقدس، غزہ کی پٹی، گولان کی پہاڑیوں اور جزیرہ نما سینا پر قبضہ کیا تو اس کے بعد امن معاہدوں کی ایک تاریخ رقم ہونے لگی۔ 1967 سلامتی کونسل کی قرارداد 242۔ اقوام متحدہ کی اس قرارداد میں اسرائیلی افواج کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے انخلاء کا مطالبہ کیا گیا، جس کا مقصد تمام ریاستوں کی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ تھا۔ 1978 کیمپ ڈیوڈ معاہدہ، یہ پہلا معاہدہ تھا جس میں اسرائیل اور مصر نے براہ راست مذاکرات کیے، جس کے نتیجے میں اسرائیل کو سینا سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ 1991 میڈرڈ سربراہ اجلاس، یہ اجلاس اسرائیل اور تنظیم آزادی فلسطین PLO کے درمیان براہ راست مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے لیے منعقد کیا گیا، اگرچہ کوئی معاہدہ نہ ہو سکا۔ 1993 تا 1995 اوسلو معاہدے، ناروے میں خفیہ مذاکرات کے بعد طے پانے والے ان معاہدوں نے فلسطینی خود مختار حکومت کی بنیاد رکھی اور اسرائیلی فوج کے جزوی انخلاء کا راستہ ہموار کیا۔ 1994 اسرائیل اردن امن معاہدہ، اردن اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرنے والا دوسرا عرب ملک بنا، مگر اس معاہدے کو عوامی مقبولیت نہ مل سکی۔ سن 2000 کیمپ ڈیوڈ اجلاس، اسرائیلی اور فلسطینی قیادت نے امریکہ میں ملاقات کی لیکن کسی معاہدے تک نہ پہنچ سکے۔ اسی سال ایک اور فلسطینی انتفاضہ چھڑ گئی۔ سن 2002 سعودی عرب کا امن منصوبہ، عرب لیگ کی حمایت یافتہ اس تجویز میں اسرائیل کے مکمل انخلاء اور فلسطینی ریاست کے قیام کے بدلے عرب ممالک سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کی بات کی گئی۔ 2007 اناپولیس اجلاس، امریکہ کی میزبانی میں ہونے والے اس اجلاس میں اسرائیل اور فلسطینی قیادت کسی معاہدے پر نہ پہنچ سکی اور 2008 میں غزہ میں ایک اور جنگ چھڑ گئی۔ 2009 نیتن یاہو کا بار-اعلان یونیورسٹی سے خطاب، نیتن یاہو نے فلسطینیوں کے لیے ہتھیاروں سے پاک ریاست کی حمایت کی، مگر شرط رکھی کہ فلسطینیوں کو اسرائیل کو بطور یہودی ریاست تسلیم کرنا ہوگا۔ سن 2020 ابراہیم معاہدے، اسرائیل نے متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے، جس نے خطے میں نئے جغرافیائی اور سیاسی امکانات پیدا کیے۔ ان تمام معاہدوں کے باوجود آج بھی فلسطینی اپنے حق سے محروم ہیں اور جنگ بندی کے نئے معاہدوں کے بعد بھی کئی طرح کے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ کیا نئے امن منصوبے کے نتیجے میں فلسطینیوں کو ان کا حق مل سکے گا یا یہ ایک اور سیاسی چال ہے؟ اب جب عرب ممالک ایک حقیقت پسندانہ منصوبہ وضع کرنے کے لیے متحرک ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ کوشش فلسطینی عوام کے حقوق کی ترجمانی کرے گی یا ماضی کی طرح ایک اور سفارتی حکمت عملی ثابت ہوگی؟ کیا بین الاقوامی دباؤ اور خطے میں بڑھتی ہوئی مزاحمت اس بار ایک پائیدار حل پیدا کر سکے گی یا ایک مرتبہ پھر تاریخ خود کو دہرا رہی ہے؟ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔